حقیقت متعذرہ اور حقیقت محجورہ، حقیقت مستعملہ ان کی تعریف اور متعذرہ اور محجورہ کا حکم اور حقیقت متعذرہ کی مثالیں ہم نے سماعت کی تھی۔ آج جو مثال ہے وہ حقیقت محجورہ کی مثال، جو کہ آپ گزشتہ بھی دروس کے اندر پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو یہاں محجور کہ جس کو عرف کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا، تو یہ ایسا عمل ہے کہ قدم سے مراد قدم نہیں لیا جاتا، قدم سے مراد قدم نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے، بلکہ قدم سے مراد دخول دار لیا جاتا ہے۔ قدم حقیقی معنی، اچھا اس کا رکھنا بھی آسان، اس کا عمل کرنا بھی ممکن، کوئی مشقت نہیں، ٹھیک، کوئی مشقت ہے پاؤں اٹھا کر گھر کی دہلیز میں رکھنا، کوئی مشقت نہیں ہے، خود باہر رہے، لیکن یہ ایسی حقیقت ہے جس کو کیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا بلکہ مجازی معنی مراد ہوگا۔ اگر کوئی شخص حقیقت پر عمل کرتے ہوئے خود باہر رہے اور قسم کھائے کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اور خود باہر رہتے ہوئے اپنا قدم مبارک کیا ہے، اس گھر کی دہلیز کو شرف بخشے، تو وہ حانث نہیں ہوئے گا، کیونکہ یہ ایسی حقیقت ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب چھوڑ دیا گیا ہے تو مجاز مراد لیا جائے گا، اور مجاز مراد لیا جائے گا تو مجاز پر ہی عمل کیا جائے گا، حقیقت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ تم؟ ایک اور مثال ہے حقیقت محجورہ کی، وہ ہے، سمجھیے گا بیٹا، تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے، اس طرف توجہ۔ ایک شخص ہے، وہ کسی کو اپنے خصومت، لڑائی جھگڑے کا وکیل بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ لڑائی جھگڑے کا وکیل بناتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ زید ہے، زید نے عمر کو وکیل بنایا، عمر کو کیا بنایا؟ وکیل خصومت، لڑائی جھگڑے کا۔ کس طور پر؟ یعنی زید نے عمر کو کہا کہ میں نے بکر سے 1000 روپے لینے تھے، میں نے 1000 روپے لینے تھے، میں تو لے نہیں سکتا، اب میں آپ کو وکیل خصومت کرتا ہوں، یعنی لڑائی جھگڑے کا، کہ چاہے جیسے بھی کرو، عزت سے کرو، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا کرنا پڑے تمہیں، تم میرے پیسے لا کر دو۔ اب اس نے لڑائی جھگڑے کا وکیل بنایا، گویا کہ اس نے وکیل بنا کر کیا اس کو اختیار دیا ہے کہ تم میری طرف سے کیا ہے، ہر اختیار رکھتے ہو، جو کرنا چاہو وہ کر لو، ٹھیک ہے۔ اب اس خصومت کے اندر تو یہی تھا کہ اب یہ جو عمر ہے، یہ سامنے والے بکر کے پاس جائے اور کہے 1000 روپے دو، 1000 روپے دو، وہ کہے میں نہیں دے رہا، تو یہ اس بات کا اختیار نہیں رکھتا تھا اس وکالت کے اندر کہ وہ کیا ہے، کوئی بیچ کی راہ نکال لے، بلکہ اس کو کیا ہے، لینے پر ہی مقرر کیا تھا۔ اب اگر آسانی سے دے تو ٹھیک، ورنہ کیا ہے، اگلا اسٹیپ بھی اختیار کرنا پڑے، کیونکہ یہ ہے وکیل خصومت۔ یہ ہے اس وکیل خصومت کا حقیقی معنی کہ بہر صورت وہ اسی کی کیا ہے بیٹا، بولی بولے گا، اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے اس کا حقیقی معنی وکیل خصومت کا۔ اس کا حقیقی معنی کیا ہے، یہ جو میں ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اچھا، مجازی معنی کیا ہے؟ مجازی معنی یہ ہے کہ چاہے تو لڑائی جھگڑا کرے، چاہے تو لڑائی جھگڑا نہ کرے، کوئی بیچ کی راہ نکال کر آ جائے، کوئی آپس میں صلح کا فیصلہ کر آ جائے، یہ ہے مجازی معنی اس بات کا۔ اب یہاں پر اختیار اس کو صرف کس بات کا تھا؟ وکیل خصومت کا، وکیل خصومت کا، لیکن شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ ایسی گفتگو کے اندر اس کو مطلق جواب کی طرف پھیرا جائے گا، چاہے تو اس کی بات پر رہتے ہوئے وہ لڑائی جھگڑے ہی کرے، چاہے تو کیا ہے، وہ کوئی بیچ کی راہ نکال لے، لیکن حقیقت کو چھوڑ دیا ہے۔ لڑائی جھگڑا اب کہا جائے گا کہ نہیں، پیار محبت سے جو کام لیا جائے وہی کام لیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حقیقت محجورہ،
کیوں حقیقت ماجورہ؟ کیسے حقیقت ماجورہ؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ولا تنازعوا، تم آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اچھا یہ وکیل خصومت کا مطلب کیا ہے؟ جھگڑا کرنا۔ وکیل خصومت کا آسان انداز میں مطلب کیا ہے؟ جھگڑا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ تم نے جھگڑا نہیں کرنا۔ بھائی یہ بندہ حکم دے رہا ہے کہ تم میری طرف سے کیا ہے جھگڑے کے وکیل بن جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالی کیا حکم دے رہا ہے کہ تم نے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اب دیکھیں ایک بندہ ہے کہ جو حقیقت کو اختیار کر رہا ہے، جھگڑے کو کر رہا ہے، لیکن کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے کہ تم نے یہ عمل نہیں کرنا۔ گویا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے لڑائی جھگڑے والے عمل کو چھوڑ دینا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک قاعدہ ہے کہ والمہجور شرعا کالمہجور عادتاً، کہ جو شرعی طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے وہ لغوی عادتاً بھی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ عرفاً بھی مہجور ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہاں لڑائی جھگڑے کو اللہ منع فرما رہا ہے۔ جب اللہ منع فرما رہا ہے تو ہمارے معاشرے میں بھی اس کو ترک کیا جائے گا، اور ترک کرنے کی وجہ سے ہی کیا ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا مجازی معنی مراد۔ یہ مہجور ہے۔ دیکھیں پہلے ہم نے جو مثال پڑھی تھی نا وہ مہجور عرفی تھی، وہ مہجور عرفی، عرف میں اس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ بھائی جب عرف کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے تو کیا شریعت کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا؟ وہ تو بدرجہ اولا، بدرجہ اتم اس کے اندر داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مثال کہ جس میں اگر کسی شخص نے کسی کو وکیل خصومت، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑی کے لیے وکیل بنایا تو فرماتے ہیں کہ مطلق قسم کی طرف پھیرا جائے گا، یعنی اس کی گفتگو میں وسعت ہوگی کہ وہ کوئی نہ کوئی کیا ہے وہ بیچ کی راہ نکال سکے، کیونکہ جو مہجور شرعی ہوتا ہے وہ مہجور عادتاً بھی ہوتا ہے۔ سمجھ تم بیٹا؟ دونوں مثالیں ہم نے پڑھ چکے، حقیقت متعذرہ اور حقیقت مہجورہ کا سبق ختم۔ جیسا کہ گزشتہ روز میں نے عرض کیا تھا کہ حقیقت مستعملہ کی گفتگو کیوں نہیں کر رہے، کیا وہ حقیقت سے خارج ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، اس کے اندر تھوڑی سی گفتگو ہے، تو اس کو ایک الگ سے بالکل ذکر کریں گے جو کہ آگے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم کیا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ دیکھیے صفحہ نمبر ہے 34، لائن نمبر ہے نیچے سے تیسری، وَنَذِيرُ الْمَحْجُورَةِ، مہجورہ کی مثال، لو حلف لا يضع قدمه فی دار فلان، اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ اپنے قدم کو فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے، فَإِنَّ إِرَادَةَ وَضْعِ الْقَدَمِ مَحْجُورَةً عَادَةً، بے شک قدم کے رکھنے کا ارادہ، قدم کے رکھنے کا مراد ہونا، مہجورتاً عادتاً، اس کو کیا ہے عادتاً چھوڑ دیا گیا ہے۔ وَلَهَذَا قُلْنَا، وہی لڑائی جھگڑے والی مثال، اسی پر ہم نے کہا کہ التوکیل بنفس الخصومت، وکیل بنانا نفس خصومت کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے، ينصرف الى مطلق جواب الخصم، فرماتے ہیں خصم یعنی مد مقابل، ٹھیک ہے، خصم لڑائی جھگڑا، فرماتے ہیں خصم کے جواب مطلق کی طرف پھیرا جائے گا، حتی یسع، یہاں تک کہ جائز ہوتا ہے، یسع بمعنی یجوز، یہاں تک کہ جائز ہوتا ہے، للوکیل، وکیل کے لیے، ان یجیب بنعم کما یسعہ ان یجیب بلا، کہ وہ کیا ہے اپنے مد مقابل کو جواب دے نعم کے ساتھ، کما یسعہ، کہ جیسے کیا ہے اس کے اندر وسعت تھی، کہ ان یجیب بلا، کہ وہ کیا ہے جواب دے لا۔ مثال کے طور پر اس کو مقرر کیا کہ بھائی میرے 1000 روپے لے کر آؤ، ٹھیک ہے، اب وہ جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ جناب آپ نے زید کے 1000 روپے دینے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، بلکہ 1000 تو نہیں دینے، مجھے تو 200 روپے دینے، تو بولتا ہے نہیں بھائی، یعنی نہیں نہیں، یعنی کہتے ہیں کہ کما یسعہ ان یجیب بلا، کہ جیسے کیا ہے وہ وسعت رکھتا تھا کہ وہ صرف جواب دے کس بات کا، کہ نہیں، یعنی نہیں، ہر بات میں اسی بات کو اختیار کرے جو اس کا موکل ہے، جو اس کو وکیل بنانے والا ہے، جو اس کو وکیل بنانے والا ہے۔ یہ تھا نا نفس خصومت کے نہیں 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 1000 ہی دینا، وہ کہے 300 روپے، کہے نہیں
وہ کہے 4 روپے کا نہیں، ٹھیک ہے، باہر صورت میں لا کا اختیار تھا، لیکن اس لا کے اختیار کو شریعت نے ختم کیا. وہ شریعت کیا ہے؟ ولا تنازعوا ولا تنازعوا. فرماتے ہیں اب دوبارہ دیکھیں اس کا سماعت فرمائیے گا. حتی یسعی، یہاں تک کہ جائز ہوتا ہے وکیل کے لیے کہ ان یجیب بنعم، کہ وہ جواب دے نام کے ساتھ، کوئی راہ نکال لے بیچ کی، ٹھیک ہے، کوئی راہ نکال لے. کما یسعہ، جیسے کہ اس کے لیے جائز تھا کہ ان یجیب بلا، کہ وہ جواب دے کس کے ساتھ؟ لا کے ساتھ، ٹھیک ہے. لأن التوکیل بنفس الخصومت، کیونکہ وکیل بنانا نفس خصومت کا، ٹھیک ہے، خصم کا معنی ہے جھگڑا کرنا، ٹھیک ہے. یہ فرماتے ہیں کہ لأن التوکیل بنفس الخصومت مہجور شرعا، اس کو شرعی طور پر کیا ہے؟ چھوڑ دیا گیا ہے، اور عادتاً بھی چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ ولا تنازعوا کی وجہ سے شرعی طور پر چھوڑا گیا، اور جو چیز ہے مہجور شرعی ہو وہ مہجور عادتاً بھی ہوتی ہے. سمجھ تم؟